تھے. ہم اگر ہمیں عید منانی ہوتی تو ہم کائنات کے پیغمبر کی ہجرت کا دن کو ہم اپنی عید منا لیتے. اگر مجھے اور آپ کو عید منانی ہوتی تو ہم عمر کے اسلام لانے کو عید منا لیتے. مجھے اور اگر آپ کو عید منانی ہوتی تو ہم کسی موڑ پر عید کو منا لیتے. لیکن ہم نے عید نہیں بنائی. بھائیوں, کائنات کا پیغمبر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دیکھیے. ہمیں عید ہمارا تہوار کسی شخصیت کو لے کر نہیں ہے. میرا اور آپ کا یہ تہوار, کائنات کے مسلمانوں کا یہ تہوار کسی شخصیت پر جا کے نہیں رکتا ہے. بھائیوں, ہمارے لیے خوشی کا دن ہے, ہمارے لیے فرحت کا دن ہے, بڑا مقامی دن ہے, بڑا عزت و جلال والا دن ہے. کائنات کے رب نے تمام فرشتوں کو گلیوں میں اور شہروں میں اور روڈوں پر بھیج دیے ہیں اور یہ کہا ہے, جاؤ فرشتوں, میری امت کے گنہگار آ رہے ہیں, جاؤ ان کی بخشش کر دو. یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے رمضان کے مہینے کی قدردانی پہچانی ہے, جنہوں نے رمضان کے پورے روزے رکھے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بھئی عید کے دن رب تبارک و تعالیٰ اتنے گنہگاروں کو معاف فرماتا ہے. یعنی رب تبارک و تعالیٰ ہر روز کے لاکھ گنہگاروں کی بخشش فرماتے ہیں اور روزانہ رب تبارک و تعالیٰ رمضان کے مہینے کے اندر گنہگاروں کی بخشش فرماتا ہے, جہنم سے خلاصی عطا فرماتا ہے. اب رب تبارک و تعالیٰ عید الفطر کے دن یعنی لیلۃ الجائزہ جو رات ہم نے گزاری ہے, رب تبارک و تعالیٰ اتنے گناہوں اور اتنے اس سے زیادہ گنہگاروں کو اس رات معاف فرما دیتا ہے. حضرت شیخ لکھتے ہیں اس بات کو کہ جتنے روزانہ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کے مہینے کے اندر گنہگاروں کی بخشش فرماتے ہیں, رب تبارک و تعالیٰ اس دن اس رات اس سے زیادہ گنہگاروں کو رب تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں اور فرشتوں کو اعلان کرا دیتے ہیں اور فرشتوں کو بھیج دیتے ہیں, جاؤ فرشتوں دروں پر اور دیواروں پر کھڑے رہو اور لوگوں کو سلام کرتے رہو. اور دیکھو بھائیوں, ہمارا تہوار ہے, میں نے بھی ابتدا میں بات کہی تھی کہ کسی شخصیت پر نہیں سنورتا ہے, کسی شخصیت پر جا کے نہیں رکتا ہے, بلکہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ خوشی کا موقع عنایت فرمایا ہے, ہمیں یہ خوشی کا موقع دیا ہے. یہ خوشی کا موقع بھائیوں رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہر سال عنایت فرمایا ہے کہ جب جب تم روزوں کو رکھو, جب جب تم میری عبادت کرو, دن میں تم روزوں کو رکھو, منہیات سے بچو, منکرات سے بچو اور رات میں رب تبارک و تعالیٰ کے سامنے گریہ گزاری کرو. رب تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں, مسلمانوں تمہارے لیے ہر سال عید ہے, جب تم روزوں کو ختم کر لو تو میری عیدگاہ کی طرف چلے آؤ. اب ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو دیکھنا ہے کہ بھائی ہماری شریعت نے ہمیں بے لگام نہیں چھوڑا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر کے 2 احکام بتلائے ہیں, یعنی 2 ڈھنگ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر کے عطا فرمائے ہیں. ایک ہے تعظیم لامر اللہ, ایک ہے شفقت علی خلق اللہ. میں اگر نیچے اتر کر بات کہوں تو یہ سمجھ لیجئے کہ ایک ہے حقوق اللہ, ایک ہے حقوق العباد. حقوق اللہ تو بھائی کیا ہے کہ ہم نے ابتدا میں کہا کہ ہماری شریعت نے ہمیں کسی موڑ پر بے لگام نہیں چھوڑا ہے. ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تہواروں کے موقع پر, آپ عام لوگوں کے تہواروں کو دیکھیں گے, دوسری قوموں کے تہواروں کو دیکھیں گے, وہاں جھگڑے اور فساد رونما ہو جاتے ہیں, وہاں اختلافات ہو جاتے ہیں, لوگ اپنے تہواروں کی جذبات میں آ کر دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, الایمان بضع و70 شعبۃ فافضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق. کہ بھائی ایمان کا سب سے افضل اور اعلیٰ درجہ تو یہ ہے کہ کوئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے, اور ایمان کا ادنا درجہ یہ ہے کہ مسلمان کسی کے راہ سے وہ تکلیف دہ چیز کو ہٹا دے. آج میں اور اپنا محاسبہ کریں کہ بھائی ہم لوگوں کے راستوں پر کانٹے بچھانے والے اعمال ہم کرتے ہیں. ہمارے اعمال ایسے ہیں, ہماری سوچ اتنی گندی ہے, ہمارا خیال اتنا گندا ہے, ہمارا دل اتنا مردہ ہے کہ ہم لوگوں کی بھلائی نہیں سوچتے ہیں, ہم لوگوں کی اچھائی نہیں سوچتے ہیں. ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ کوئی مجھ سے آگے بڑھ رہا ہے تو یہ بڑھ کیوں رہا ہے, یہ مجھ سے آگے نکل رہا ہے تو نکل کیوں رہا ہے. بھائی یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے. کائنات کے پیغمبر نے تو کوئی ایسی شریعت دی نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ تکلیف پہنچاتے ہیں, کائنات کا پیغمبر دعا دے رہا ہے,
بھائیوں ہمارا یہ تہوار ہے، جو یہ تہوار ہمیں رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آج عنایت فرمایا ہے، آج میں اور آپ اپنے جذبات کے ساتھ بیٹھے اور اس نیت کے ساتھ بیٹھے، اس جذبے کے ساتھ بیٹھے کہ آج رب تبارک و تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرما دے گا۔ کیوں؟ بھائی رب تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ میں گنہگاروں کی بخشش فرما دیتا ہوں۔ میرا اور آپ کا ایمان کائنات کے پیغمبر کی زبان سے نکلنے والے ہر کلمے پر ہے، ہر جزو پر ہے کہ ہم اس بات کا یقین کرتے ہیں کہ آج رب تبارک و تعالیٰ ساروں کی مغفرت کر دے گا، ساروں کو بخش دے گا، سارے گنہگاروں کو بخش دے گا۔ اور رب تبارک و تعالیٰ عید کے احکام میں سے بات لکھی ہے فقہا نے کہ عید کی نماز ہر جگہ نہیں ہونا چاہیے، مساجد کے اندر نہیں ہونا چاہیے اگر عذر نہ ہو۔ اس کی وجہ یہ لکھی ہے کہ جہاں مجمع زیادہ ہوگا تو بھائی اس میں گنہگار بھی ہوں گے، کچھ اللہ والے بھی ہوں گے اور کچھ نیک لوگ بھی ہوں گے، تو رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت تو بہانہ بھی جو ہے بہانہ ڈھونڈتی ہے، رب تبارک و تعالیٰ کسی ایک کو معاف کرے گا وہ ہم سب کو معاف کر دے گا۔ بھائیو آج اگر میرے گھر پر کوئی مانگنے والا آتا ہے یا کوئی بڑا افسر آتا ہے تو ہے میں اس کو نوازتا ہوں، اس کے صدقے میں کسی چھوٹے کو بھی نواز دیتا ہوں۔ جب کوئی عام آدمی کے دروازے پر جاتا ہے کوئی بھکاری، وہ اپنے یقین کے ساتھ جاتا ہے، اسے دروازے سے کوئی نہیں لوٹاتا ہے۔ فقیر اگر فقیر کے گھر بھی مانگنے جائے گا تو فقیر اس کو نہیں لوٹائے گا۔ بھائی کائنات کا پیغمبر ہمیں کہہ رہا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے تمہیں بلایا اس لیے ہے کہ آج اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کی بخشش فرما دے گا، مجھے اور آج آپ کو گناہوں سے پاک کر کے اس مسجد سے ہمیں نکالے گا۔ اور جب ہم یہاں سے جائیں گے تو اللہ کا فرشتے فرماتے ہیں کہ کھڑے ہو جاؤ، تم بخشے بخشائے ہو۔ رب تبارک و تعالیٰ نے میری اور آج آپ کی مغفرت کرنی ہے، اس کا مجھے اور آپ کو یقین چڑھتے سورج کی طرح ہونا چاہیے کہ ہم گنہگار تو کتنے ہیں، ہم خطا کار تو کتنے ہیں، کیا رب کی رحمت سے ہم مایوس ہو جا سکتے ہیں؟ نہیں، رب کا قرآن کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ بھائی روزے رکھے ہو یا نہ رکھے ہو، رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی ہو یا نہ کی ہو، لیکن جب مجلس میں آ گئے ہیں، جب بیٹھ گئے ہیں، جب جھولی پھیلا دی ہے، جب رب سے کہہ دیا ہے رب معاف فرما دے، اللہ معاف فرما دے، اللہ معاف کر دے گا، مجھے اور آپ کو یقین ہے بھائیو ہمارے گناہ تو اتنے ہیں کہ زمین بھر چکی ہے ہمارے گناہوں سے، ہماری آلودگی سے زمین بھر چکی ہے۔ اور آج اگر ہم اب بھی اپنے رب کو نہیں منائیں گے، اب بھی اپنے روٹھے رب کو نہیں منائیں گے، بھائی ہم سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہے۔ کائنات کا پیغمبر ممبر پر تشریف فرما ہے اور رب تبارک و تعالیٰ کا فرشتہ جبرائیل آمین کہہ رہا ہے، پہلے ممبر پر تشریف فرما ہوئے آمین کہا، دوسرے پر تشریف فرما ہوئے آمین کہا، تیسرے پر تشریف فرما ہوئے فرشتے نے آمین کہا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی بات سمجھ میں نہیں آئی، آپ نے تینوں مرتبہ آمین فرمایا۔ فرشتہ اللہ کے نبی نے فرمایا جبرائیل بددعا کر رہے تھے، جبرائیل نے بددعا میں کہا کہ کائنات کے پیغمبر کر کر کسی کے سامنے نام آئے، کسی کے نام سامنے محمد نام آئے، اگر وہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھے، صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھے تو اس کے لیے ہلاکت ہے۔ بددعا کرنے والا جبرائیل ہے اور بددعا پر آمین کہنے والا کائنات کا پیغمبر ہے۔ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں اس کے لیے ہلاکت ہے جو جان بوجھ کر میرے پیغمبر پر درود نہ پڑھتا ہو۔ درود کو صرف میرے اور آپ نے آج صرف اپنے مخصوص طبقے کے لیے رکھا ہے، مخصوص اوقات کے لیے رکھا ہے۔ لاؤ کوئی کتاب ایسی جہاں یہ لکھا ہو کہ نہ کائنات کے پیغمبر کا نام صرف اذانوں میں لیا جائے، لاؤ مجھے کوئی ایسی کتاب جس میں یہ کہا جائے کہ کائنات کا اتنا بڑا محسن جس نے تمہارے لیے پتھریں کھائے ہو، جو تمہارے لیے اور میرے لیے رویا ہو، طائف کے میدان میں نوجوانوں کو یاد کرنے والا پیغمبر، اس کی اتنی شریعت کی ہوئی ہے کہ تم تہواروں پر اس کی شریعت کو مجروح کرتے ہو، تہواروں کے موقع پر رسول کی شریعت کو تم پاش پاش کرتے ہو۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، جو کتاب تمہیں اعلیٰ اور عرفہ درجے پر پہنچانے والی ہو اس کتاب کو تم تار تار کر رہے ہو۔ بھائیو یہ شریعت نہیں ہے، یہ شریعت نہیں ہے، یہ ہر درمی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو طریقے سکھلائے ہیں عید الفطر کے، ایک ہے تعظیم لامر اللہ، ایک ہے شفقت علی خلق اللہ۔ میں دونوں پر بات کروں گا۔ تعظیم لامر اللہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم عید الفطر کا دن آئے تو رب تبارک و تعالیٰ کی تعظیم بجلاؤ۔ دو باتیں سکھلائی ہے، ایک تعظیم لامر اللہ ہے، ایک شفقت علی خلق اللہ ہے۔ میں نے کہانی جو اتر کر بتلاؤں تو ایک حقوق اللہ ہے، ایک حقوق العباد ہے، بات اس سے آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی۔ بھائیوں دوسری قوموں کے تہواروں میں ہم نے دیکھا، ابھی اور بھی دیکھیں اور آج آگے آپ دیکھتے رہیں گے کہ دوسری قوموں کے تہواروں پر کیا کیا نہیں ہوتا ہے۔
لوگوں کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ سارے لوگ ایمان چھوڑ دیں اور بس ایک دھرم کو مان لیں. یہ نہیں ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی قربانی ہمارے سامنے ہے. ہمارے سامنے فلسطین کے بھائیوں کی وہ قربانی سامنے ہے کہ جنہوں نے ایمان کو ثابت کر کے بتلایا کہ مسلمانوں اگر ایمان تمہیں دیکھنا ہے، اور امت کے نوجوانوں کو بتلایا ہے، امت کے ان مسلمانوں کو بتلایا ہے جو جوئے میں، جو سٹا میں، جو حرام خوری میں، جو ریاکاری میں، جو سود میں پڑے ہوئے ہیں، جو اپنی زندگی کو آوارہ گردی کے اندر گزار رہے ہیں. فلسطین کے ان نوجوانوں نے ہمارے نوجوانوں کو پیغام دیا ہے کہ اگر ایمان پر ثابت قدم رہنا ہو تو ہمیں دیکھو. ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی یاد تازہ کر کے بتلائی ہے کہ ہزاروں کے بچوں کو شہید کر دیا لیکن ایمان پر ثابت قدم ہے. تو بھائیو ہمارا تہوار تو یہ ہے کہ ہمارا تہوار کسی پر زور و زبردستی نہیں کرتا ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ تم کلمہ پڑھ لو، ہم کسی پر زور و زبردستی نہیں کرتے ہیں. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا ہے کہ وہیں قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، تم تمہارے معبودوں کی عبادت کرو، ہم ہمارے دین پر ثابت قدم ہیں. خیر شریعت یہ کہتی ہے کہ جب تم رب تبارک و تعالیٰ کی عیدگاہ کی طرف آؤ تو تم یہ ورد کرتے آؤ، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ تعظیم لی امر اللہ ہے. یہ تعظیم لی امر اللہ کیسے ہے بھائی؟ کہ بھائی ہم جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے، ہمیں عید کا دن عطا فرمایا ہے، تو عید کے دن ہم اپنی شریعت سے باہر نہیں نکلتے ہیں. ہمیں شریعت نے یہ موقع دیا ہے، ہمیں شریعت نے یہ دن عطا فرمایا ہے، تو ہم اس دن کی تعظیم میں یہ نہیں کہ غیر قوموں کی طرح ہم اپنی شریعت کی جذبات میں آ کر، رسول کی محبت میں آ کر، عید کے تہوار کی محبت میں آ کر ہم اپنی شریعت کو اولانگ جائیں، ہم اپنی شریعت کو پار کر جائیں. شریعت نے ہمیں اس سے منع فرمایا ہے. بلکہ شریعت نے تو یہ کہا کہ جب تم عیدگاہ کی طرف آؤ تو رب تبارک و تعالیٰ کی بزرگوں کو بیان کرتے آؤ. اپنے آپ کو من تواضع للہ رفعہ اللہ، اپنے آپ کو گراتے ہوئے آؤ، اپنے آپ میں عاجزی کرتے آؤ اور رب تبارک و تعالیٰ سے یہ کہتے آؤ کہ رب تیری شان بڑی ہے، میں تو اس قابل تھا ہی نہیں. تو ہم نے جب عیدگاہ کی طرف آئے تو ہمیں شریعت نے کہا کہ تم عاجزی کے ساتھ آؤ، انکساری کے ساتھ آؤ اور راستہ بدل کر آؤ تاکہ فرشتے تمہارے راستوں پر گواہ ہو، تمہاری عبادتوں پر گواہ ہو. بھائیو یہ عید کا دن ایسا دن ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے جب ابن آدم کو پیدا فرمایا تھا تو فرشتوں نے اعتراض کیا تھا، اللہ آپ ایسی مخلوق کو پیدا فرما رہے ہیں جو زمین میں جا کر فساد مچائیں گے، جو زمین میں جا کر تیری نافرمانی کریں گے. رب کیا ہم فرشتے تیری عبادت کے لیے کافی نہیں تھے؟ کیا ہم تیری عبادت کے لیے کافی نہیں تھے؟ تو ان لوگوں کو پیدا کر رہا ہے جو زمین میں جا کر فساد مچائیں گے. رب تبارک و تعالیٰ آج ان فرشتوں پر رشک کرتے ہیں اور خوشی کا اظہار فرماتے ہیں. اس لیے بھائیوں فرشتوں کے اندر تو شہوات کا مادہ ہی نہیں ہے، فرشتوں کے اندر تو خواہشات ہی نہیں ہے. جو مسلمان، جو ایمان والا اپنی خواہشات نفس کو کچل کر اپنے رب کی اطاعت میں زندگی گزارتا ہے وہ فرشتوں سے افضل ہوتا ہے. اور جو مسلمان اپنے رب کی نافرمانی کرتا ہے، اپنے نفس پر چلتا ہے، تو اولئک کالانعام بل هم اضل، وہ جانوروں کی طرح ہے بلکہ وہ جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے جب وہ رب تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، جب وہ رب تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرتا ہے. بھائیوں میں اور آپ اتنے بڑے بن گئے کہ ہم اپنے رب کو ناراض کریں. میں اور آپ اتنے بڑے بن گئے، اتنے بڑے آگے بڑھ گئے ہیں کہ میں اور آپ اپنے رب کو ناراض کریں. آج اگر مجھے کوئی کلیکٹر 50 روپے دے، اگر کوئی میری تعریف کر دے، میں اور آپ بڑے خوشی سے جھوم جاتے ہیں. رب تبارک و تعالیٰ آج میں اپنے یہاں نوکر لگاؤں، میں اپنے یہاں کسی کو کام پر رکھوں، وہ میری بڑی اطاعت کرتا ہے، میں اس پر بڑا حکم چلاتا ہوں کیونکہ میرا اس پر احسان ہے، میں نے اس کو پیسہ دیا ہے. کائنات کا بنانے والا مالک جس نے ہمیں آنکھ دی ہے، دیکھنے کے لیے، بولنے کے لیے زبان دی ہے، سننے کے لیے قوت سماعت دی ہے، زبان قوت گویائی کے لیے دی ہے، قوت سماعت سننے کے لیے دی ہے. کیا کائنات کا رب ہمیں اتنا بڑا، اتنا ہماری نظروں کے سامنے گر گیا ہے کہ ہم رب تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کریں؟ ہمیں جو رب نے آنکھ دی ہے، ہم رب تبارک و تعالیٰ کی قرآن کو دیکھتے ہیں، ہم نے اس کو کسی اور کے لیے ہم نے متعین کر لیا ہے. ہم اس سے اپنے کانوں سے اچھی بات سنتے ہیں، آج ہم نے اپنے کانوں کو غیبت میں، جھوٹ میں، چغلخوری میں لگا دیا ہے. بھائیو یہ ہماری شریعت سے بغاوت ہے، یہ ہماری دین سے بغاوت ہے. آج ہم نے جب علماء کی قدر کرنا چھوڑ دی، آج ہم نے جب شریعت کی قدر کرنا چھوڑ دی، آج دین ہم سے بہت دوری سے چلا جا رہا ہے. ہمارے علاقے کے حالات بتا رہا ہوں، 70% لوگ وہ ہیں جو روزہ نہیں رکھتے ہیں. بھائیو رمضان کا مہینہ بار بار نہیں آتا ہے، ہم مہمان ہیں، معلوم نہیں آئندہ سال میں رہوں یا نہ رہوں. آپ میں سے اتنے مجموعے میں سے معلوم نہیں کون رہے یا نہ رہے. بہت سارے حضرات وہ تھے جو گزشتہ عید میں شامل تھے، اب نہیں ہیں. تو بھائیو رمضان ہمارا مہمان ہے نہیں بلکہ ہم مہمان ہیں. ہمیں آئندہ سال میسر ہو نہ ہو تو ہم کیوں روزوں کو
کو چھوڑتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی جان بوجھ کر روزہ چھوڑ دیتا ہے پوری عمر اگر وہ روزہ رکھتا رہے اس ثواب کو نہیں پہنچ سکتا ہے. کیا حالت ہے ہماری کہ ہم روزہ کیوں نہیں رکھتے ہیں؟ بتاؤ تو شریف کہ میرے نبی کی شریعت میں کون سی کمی رہ گئی تھی؟ میں اور آپ رمضان میں نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ بتاؤ تو شریف شریعت میں کون سی کمی رہ گئی تھی جو مجھے رمضان کے بعد نماز کے لیے مسجد میں آنے سے روکتی ہے؟ بتاؤ تو صحیح کون سی چیز ہے جو مجھے اور آپ کو نماز سے روکتی ہے، شریعت پر عمل کرنے سے روکتی ہے؟ بھائیو شریعت اس لیے نہیں آئی تھی کہ تم غمی کے موقع پر اس کو رکھو، شریعت اس لیے نہیں آئی تھی کہ تہواروں کے موقع پر اس کو مناؤ، بلکہ شریعت نے ہمیں ہر موڑ پر جب ہمیں اسباب مہیا کیے ہیں، مسائل مہیا کیے ہیں، علماء مہیا کیے ہیں، تو پھر بتاؤ بھائیو نوجوانوں سے میرا سوال ہے جو اپنی زندگی کو سوائے عیاشی کے اندر کچھ اور نہیں گزارتے ہیں. خدا کی قسم میں اپنے نوجوانوں کو دیکھتا ہوں بڑی تکلیف ہوتی ہے، بڑا درد ہوتا ہے کہ قوم کا وہ سرمایہ جو ماؤں کی حفاظت کرنے والا تھا، بہنوں کی حفاظت کرنے والا تھا، وہ قوم کا حصہ، وہ قوم کا سرمایہ جو آج اپنے ماں باپوں پر انگلی اٹھاتے ہیں، گالی دیتے ہیں اور اپنی شریعت کو مجروح کرتے ہیں. جو نوجوان اپنی بہن کی عزت کرنے والا تھا وہ خود بہن کو تاڑتا ہے، وہ خود اپنی بہن کی عزت کی ناموس کی حفاظت کی بجائے خود یہ چاہتا ہے کب مجھے زنا کا موقع ملے، کب مجھے عیاشی کرنے کا موقع ملے، کب مجھے یہ موقع فراہم ہو. بتاؤ کہ رسول کی شریعت اس لیے آئی تھی. نبی کے زمانے کے اندر ایک عورت کو ایک یہودی نے دوپٹے میں کھیل لٹکا دی تھی، صحابہ جوش میں آ گئے تھے، تلواروں کو نیاموں سے نکال لیا تھا. کیوں؟ کہ اپنی بہن کی عزت کا مسئلہ تھا، شریعت کی عزت کا مسئلہ تھا. یاد رکھو ماں بہنیں ہماری عزت ہے، ہمارا ناموس ہے. آج ہم نے اپنی ماں بہنوں کی عزت کو جب تار کرنا شروع کیا بھائیو ہماری عزت ہم سے نکل گئی، ہمارا دین ہم سے نکل گیا. شریعت نے ہمیں اور آپ کو ہر موقع پر رہنمائی کی ہے. ہمیں کسی نوجوان کی اور کسی بڑے جو فلموں کے اندر کام کرنے والے اداکار ہیں تم ان کے اگر ان کی اپنی شکلوں کو اختیار کرتے ہو تو رسول نے اس سے منع فرمایا ہے، بلکہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بلال حبشی کا عمل اختیار کرو، عمر کا عمل اختیار کرو، عمر بن عبدالعزیز کا عمل اختیار کرو. آج ہم جب عید کے لیے نکلتے ہیں تو خوشبو لگا کر نکلتے ہیں، اچھے کپڑے پہن کر نکلتے ہیں، جبہ قبہ پہن کر نکلتے ہیں، امامہ باندھ کر نکلتے ہیں. بھائیو عید اس کی نہیں ہے. لیس العید لمن لبس الجدید، لیس العید لمن لبس الجدید، انما العید لمن خاف بالوعید، لیس العید لمن تبخر بالعود، لیس العید لمن تاب ولا يعود. عید اس کی نہیں ہے کہ جس نے اچھے کپڑے پہنے ہو، عید اس کی نہیں ہے کہ جس نے عمدہ لباس پہنے ہو، عید اس کی نہیں ہے جس نے عمدہ خوشبو لگائی ہو. عید اس کی ہے انما العید لمن تاب ولا يعود. عید اس کی ہے جس نے رب تبارک و تعالیٰ کے سامنے توبہ کی ہے، پھر کبھی گناہ پر نہیں لوٹا ہے. عید اس کی ہے جس نے رب تبارک و تعالیٰ کے سامنے اباحوزاری کے ساتھ اپنی وقت کو گزارا ہو اور اپنے رب کو منا کر اس طرح وہ اس مجلس سے نکلا ہو کہ بھائیو رب تبارک و تعالیٰ نے اس کو معاف فرما دیا ہو. تو بھائیو دو طریقے بتلائے ہیں، ایک ہے تعظیم اللہ، دوسرا ہے شفقت علی خلق اللہ. شفقت علی خلق اللہ کیا ہے؟ جس کو ہم فطرہ کہتے ہیں. ہم نے روزے کے اندر جو کوتاہیاں ہوئی ہے، ہمارے ساتھ روزوں کے اندر جو کمی ہوئی ہے، ہم عید الفطر کا فطرانہ ادا کر کے ہم اس سے اپنی تلافی کر سکتے ہیں. تو بھائیو بڑا مقدس مہینہ ہم سے گزرا ہے. آج رب تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب ہاتھ اٹھاؤ تو آنسو نہیں رکنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج رب تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. تو اس التجا کے ساتھ بیٹھے گریہ وزاری کے ساتھ رب تبارک و تعالیٰ سے میں اور آپ دعا کریں رب تبارک و تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے گا. کون سی نحوست ہے، کون سی بدبختی ہے میرے بھائیوں کہ کائنات کا پیغمبر 70 مرتبہ استغفار کرتا ہے اور ہر استغفار میں ہمیں امت کو پیغام دیتا ہے. تھوڑی بات مسجد کی ہوئی 2 منٹ میں 15 منٹ رہے 2 منٹ میں اختتام کر لیتا ہوں، بات ختم کر دیں. 2 منٹ 3 منٹ تو بات ختم ہو جائے گی. تو بھائیو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کر رہے ہوں، کائنات کا پیغمبر جب استغفار کر رہا ہو تو میں اور آپ دودھ کے دھلے ہوئے نہیں ہیں، ہم گناہوں سے آلودگی والے ہیں. تو ہمیں استغفار کرنا ہے، ہمیں توبہ کرنا ہے، ہمیں رب کے سامنے اپنے رب کو راضی کرنا ہے اور یہ دعا کرنا ہے کہ اللہ جس طرح رمضان میں ہمیں نورانیت عطا فرمائی تھی، رمضان کے بعد بھی ہمیں وہ توفیق عطا فرما. رمضان کے بعد بھی ہمیں روزے رکھنے اور جو شوال کے اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے روزے کی ہمیں توفیق عطا فرما اور نماز کی توفیق عطا فرما. توفیق کا مل جانا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، ہم اپنے تئیں کچھ نہیں کر سکتے ہیں. اللہ سے توفیق مانگے. تو بھائی توفیق مانگیں گے نا سب، بڑے دعویٰ سے توفیق مانگیں گے نا سب. اللہ تعالیٰ اب عید کے بعد بھی نماز کا اہتمام کریں گے نا سب. نوجوانوں توبہ کریں گے انشاءاللہ، آئندہ زندگی رب کے حضور میں گزاریں گے
انشاءاللہ. ہاتھ کھڑے کر کے کہو انشاءاللہ. اب انشاءاللہ اپنی زندگی اپنے رب کے سامنے گزاریں گے, اپنے روٹے ہوئے رب کو منائیں گے, اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے دعا کریں گے نا انشاءاللہ دعا. اللہ تعالیٰ آج ہم سب کی مغفرت فرما دے, آج ہم سب گنہگاروں کی بخشش فرما دے, آج ہم سب خطاکاروں کی مغفرت فرما دے. اللہ فلسطین بھائیوں کی مدد فرمائے, ان کی نصرت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ندامت کے اشکوں سے بدل جاتی ہے تقدیریں, اندھیری شب کے آنسو خدا سے بات کرتے ہیں.